درگاہ، عیدگاہ، مساجد، ایمان و عبادت گاہوں کی حفاظت کے خاطر وقف ترمیم بل کی مخالفت میں بی جے پی مرکزی حکومت کی مسلم دشمن پالیسی کے خلاف مسٹر زاہد علی خان صاحب چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست کی سرپرستی میں مسٹر عامر علی خان صاحب ایم ایل سی کی قیادت میں عادل آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عادل آباد تا حیدرآباد عظیم ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں بلا لحاظ مذہبیت اور بغیر کسی سماجی بھید بھاؤ کے زیادہ سے زیادہ افراد کو شرکت کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ مسٹر عامر علی خان صاحب ایم ایل سی کی قیادت میں 14 اپریل بروز پیر صبح 9 بجے عادل آباد سے ریلی نکالی جائے گی، جو 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے نرمل پہنچے گی۔ بعد ازاں اسی دن سے پہر 3 بجے نرمل سے ریلی 60 کلومیٹر کی فاصلہ طے کرتے نظام آباد پہنچے گی۔ دوسرے دن 15 اپریل کو صبح 9 بجے نظام آباد سے نکل کر 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے کامریڈی پہنچے گی۔ سے پہر کامریڈی سے 100 کلومیٹر کی فاصلہ کے بعد حیدرآباد پہنچے گی۔ مسٹر عامر خان صاحب 2 دن کے دوران 310 کلومیٹر طویل ریلی میں شرکت کریں گے۔ وقف بچاؤ، دستور بچاؤ، دیش بچاؤ کے تحت نکالے جانے والی اس ریلی میں شرکت کرنا عادل آباد کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس ریلی میں شامل ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے حقوق کا بھرپور دفاع کریں۔ ظہیر آباد مسجد عرفات میں عازمین حج کا ایک روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 41 مرد و خواتین عازمین حج نے شرکت کی اور تربیتی کیمپ میں ظہیر آباد ایم پی سریش کمار شیٹکر، انچارج کانگریس پارٹی ظہیر آباد اے چندر شیکھر، سابق ریاستی وزیر تنویر الدین، سابق انڈسٹریل کارپوریشن چیئرمین نے شرکت کی۔ ضمیر الدین ایڈوکیٹ نے ایک روزہ تربیتی کیمپ کی نگرانی انجام دی۔ ایم پی سریش کمار شیٹکر نے کہا، عازمین حج کا سفر مقدس مقام قابل نیک عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے عازمین سے ظہیر آباد اور تلنگانہ اور ملک میں امن و امان کی دعاؤں کی بھی گزارش کی۔ سابق وزیر اے چندر شیکھر نے بھی خطاب کیا۔ مفتی مولانا عبدالصبور قاسمی، مفتی عبدالمجید قاسمی، عبدالمنان قاسمی نے بھی مخاطب کیا اور ٹریننگ کیمپ صبح 10 تا شام 5 بجے منعقد ہوا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ایم پی ٹی او آفس میں آج ڈسٹرکٹ کلکٹر اور ایم پی ٹی او کاغذ نگر کی ہدایت کے مطابق جونیئر اسٹینڈ شعیب حسین نے اپنے ہمراہ رمیش گیس کے ودیا ساگر کے ساتھ مل کر چھٹی کے اوقات میں بھی پرجا پالنا سیوا کیندر میں عوام کی جانب سے دیے جانے والے راجیو یووا اسکیم لون کی درخواستوں فارموں کو حاصل کرتے ہوئے آن لائن ڈالنے کے اقدامات کے اس موقع پر شعیب حسین نے کہا، بغیر آن لائن کیے گئے درخواستوں کو بھی تعطیلات کے دوران سیدھے پرجا پالنا سیوا کیندرم کو آ کر درخواست دی جا سکتی ہے۔ ایل آر ڈی کے منڈل تاڑوائی ضلع پریشد ہائی اسکول میں 14 اپریل امبیڈکر جینتی کے موقع پر منعقد کیا جانے والا میگا بلڈ کیمپ کو کامیاب بنانے ضلع بلڈ ڈونر کمیٹی صدر مدرس محمد جمیل احمد نے نوجوانوں سے بھرپور اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا، تھیلیسیمیا مرض مبتلا معصوم بچوں کی زندگی کو بچانے کے مقصد سے خون کے عطیہ کیمپ میں آ کر امبیڈکر کے نوجوان حضرات اور دیگر ذمہ داران کو آگے آنا ہوگا۔ ایل آر ڈی میں آج نکالی جا رہی ہنومان جینتی کے موقع پر شوبھا یاترا کی روٹ کا پولیس سب انسپکٹر رویندر نائک، سب انسپکٹر بوجا مہیش اور میونسپل کمشنر مہیش نے گشت کرتے ہوئے معائنہ کیا، مختلف حساس مقامات کی نشاندہی کی اور خصوصی توجہ دینے کے اقدامات کیے۔ واضح رہے کہ ہنومان ریلی 7ویں بیس کے آزاد گراؤنڈ سے نکل کر جامع مسجد سے گزرتے ہوئے ڈیلی مارکیٹ تک شاہراہ پہنچے گی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کردہ وقف قانون ترمیم بل کی پارلیمنٹ راجیہ سبھا میں بہت دکھ کی بات ہے۔ وقف قانون ترمیم بل کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بعد نماز جمعہ کوٹلہ کے تمام مساجد کے قریب مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹی لگا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایل آر ڈی کانگریسی قائد ویرٹولا سنتوش کمار نے اپنے ایک بیان میں کہا، حکومت کی جانب سے غریب خاندانوں کو راشن شاپس پر مفت میں باریک چاول کی سربراہی قابل فخر کارنامہ ہے جو کانگریس حکومت نے کر دکھایا ہے۔ ملک بھر میں واحد تلنگانہ ریاست کا غریب راشن پر مفت باریک چاول حاصل کر رہا ہے، جو اپنی جگہ ایک مثال ہے۔ سنتوش کمار نے باریک چاول اسکیم سے تمام غریب مستحق خاندانوں کو استفادہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ ایل آر ڈی کے منڈل لنگم پیٹ میں نلا مڈگو علاقے پر وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے 60,000 روپے کا امدادی چیک تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر نارا گوڑ، مہیش گوڑ، وینکٹیشم، سائلو، سری سیلم، ساوتری، بالو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ تنظیم المساجد کمیٹی کے صدر سید یادول کی اطلاع کے مطابق مدرسہ تعلیم الاسلام پٹلم کے حفظ مدرسے کا آغاز آج بروز ہفتہ کیا گیا۔ والدین سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل
کروا کا استفادہ اٹھائے۔ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں انگلش کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ شانتی سنگم ورنگل کے وفد نے صدر ڈاکٹر انیس احمد صدیقی کی قیادت میں ورنگل کے نئے پولیس کمشنر سن پریت سنگھ سے خیر سگالی ملاقات کی، جس میں ڈی سی پی کرائم جناردن نے وفد کا تعارف کروایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر انیس صدیقی نے تنظیم کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ شانتی سنگم ہر سال یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اسکولوں اور کالجوں میں تحریری، تقریری اور پینٹنگ مقابلے منعقد کرواتا ہے۔ طلباء میں امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یتیم خانوں میں معذورین کے مراکز میں راشن کی فراہمی کی جاتی ہے۔ پولیس کمشنر نے تنظیم کے کاموں کو سراہا اور کہا سن 1984 سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہ قابل قدر ہیں اور پولیس نظم و ضبط کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ وفد میں فلپ لاجرس، پروفیسر مصطفیٰ سردار، درشن سنگھ دوسرے بھی شامل تھے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر مدھوسودھن آچاری نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کانگریس نے جھوٹے وعدوں پر اقتدار حاصل کیا اور عوام کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ہنمکنڈا کے بالا سمودرا میں بی آر ایس پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا۔ ہم کسانوں کی فلاح و بہبود کے کام کے لیے پرعزم ہیں۔ فصل کی کٹائی کا موسم مکمل ہونے تک آبپاشی کا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ دھان کی خریدی کے مراکز کھل گئے ہیں۔ چوپا ڈنڈی ایم ایل اے میڈیپلی ستیم نے کہا حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی کے زیر اہتمام ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی کے ساتھ گنگادھر منڈل کے راماگوڑا منڈل سینٹر اور کیالا میں ہفتے کو دھان کے خریداری مرکز کا انہوں نے افتتاح انجام دیا۔ خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کا مقصد ہے۔ ہم خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنا رہے ہیں۔ مناکنڈور کے ایم ایل اے کے ستیہ نارائن نے کہا حکومت خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنا کر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ریاستی خواتین کوآپریٹو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایم او وی او سوسائٹی کے تعاون سے ایل ایم ڈی کالونی میں واقع درگا بائی دیشمکھ خواتین اور بچوں کی ترقی کے مرکز میں آج 20 خواتین کے لیے الیکٹریکل آٹو ڈرائیونگ کا تربیتی پروگرام شروع کیا گیا۔ پرانے شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ پر کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر راستوں میں آنے والی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق دارالشفا سے لے کر والٹا ہوٹل مغل پورا 35% عمارتوں کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے تحت مہاتما گاندھی بس اسٹیشن تا چندرائن گٹا میٹرو کوریڈور تک میٹرو ٹرین چلائی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ میرالہ منڈی اور اعتبار چوک میں ماہ رمضان المبارک کے دوران انہدامی کارروائی سست روی کا شکار ہو گئی تھی۔ چیف جسٹس سنجو کھنہ کی قیادت میں سپریم کورٹ کی 6 رکنی بینچ 16 اپریل کو وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کرے گی۔ مرکزی حکومت نے منگل کو سپریم کورٹ میں ایک کیوٹ داخل کی تھی۔ اب تک 15 فریقوں نے وقف ترمیمی قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی درخواست بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر تمل ناڈو ایم کے اسٹالن نے بھی وقف ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ پاکستان کے کچھ شہروں میں 5.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اٹک، راولپنڈی، چنوٹ، چکوال، میان والی اور اطراف اقلام میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دوسری طرف پشاور، مردان، محمد اور شب قدر جیسے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہوئے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ لکی مروت، نوشہرہ، سوابی اور لوئر دیر اور مالاکنڈ کے لوگ بھی زلزلوں کے جھٹکوں سے پریشان ہو گئے۔ اسرائیل کی درندگی پر دنیا بھر کے عوام میں برہمی پائی جاتی ہے، لیکن حکومتیں اور حکمراں مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے حالیہ عرصے کے دوران اپنے حملوں میں صرف فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا اور ان کا قتل کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے انکشاف کیا ہے کہ 18 مارچ سے لے کر 9 اپریل کے دوران اسرائیل نے کم از کم 36 حملوں میں صرف خواتین اور بچوں کو قتل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تقریباً 3 ہفتوں کے دوران 224 حملے کیے، جن میں رہائشی عمارتوں اور عالمی سطح پر بے گھر افراد کی پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی دوران ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور سوال کیا کہ اگر یہ درندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔
مشرق وسطی میں کسی نئے تنازع کو روکنے کی کوشش کے طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان آج جوہری مسئلے پر مذاکرات ہوں گے۔ یہ مذاکرات عمان میں ہوں گے، جس کا مرکز و محور جوہری معاملات ہوگا۔ واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی قاصد اسٹیو وٹروف بالواسطہ مذاکرات کریں گے۔ اس بات کی توثیق وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی کی ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ اسٹیو وٹکوف نے روسی صدر سے بھی ملاقات کی اور پھر ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس معاملے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی مدد لے رہا ہے۔